موٹر وے کے خالق کو جنم دن مبارک ہو، ایون فیلڈ کے مالک کو جنم دن مبارک ہو، 3 بار وزیر اعظم بننے والے کو جنم دن مبارک ہو، 3 بار مدت نہ پوری کرنے والے کو جنم دن مبارک ہو، پینما کے متاثرہ کو جنم دن مبارک ہو، پاکستان کا وہ سیاستدان جس کے ماننے والے اسے ترقی کا استعارہ سمجھتے ہیں، پاکستان کا وہ سیاستدان جس کے مخالفین اسے مختلف القابات سے پکارتے ہیں، کبھی کرپشن کرنے والا، کبھی مخالفین کو دبانے والا، کبھی اپنوں کو نوازنے والا، اور نہ جانے کیا کیا پکارتے رہے، مگر وہ ہمیشہ اس بات کے اوپر ڈٹا رہا کہ میں ملک کی بہتری اور نیک نامی کے لیے کوشاں رہا ہوں، میں سپوت ہوں اس ملک کا جس نے خیر خواہی کے لیے کام کیا۔ اس لیڈر کی زندگی کے عروج و زوال، ماضی و حال کا تذکرہ اس ویلاگ میں یاسر رشید ہوں، آپ سب پر سلامتی ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج نواز شریف کے جنم دن کی تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے۔ نواز شریف کے دادا محمد بخش شریف کے بارے میں زیادہ تفصیلات عوامی طور پہ دستیاب نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک عام دیہی زندگی گزارنے والے شخص تھے۔ ان کا تعلق بھارتی پنجاب کے ضلع امرتسر کے ایک گاؤں جاتھیا ساندھو سے تھا۔ وہ زراعت سے وابستہ تھے اور ایک سادہ مگر محنتی شخص کے طور پہ جانے جاتے تھے۔ ان کی دینداری اور اخلاقیات نے ان کے خاندان پہ گہرا اثر ڈالا، جو بعد میں ان کے بیٹے محمد شریف کی زندگی میں جھلکتا ہوا بھی دکھائی دیا۔ محمد بخش شریف کی شخصیت زیادہ تر ان کے خاندان کے ذریعے ہی بیان کی گئی ہے، جنہوں نے انہیں ایک محنتی، دیندار اور اصول پسند انسان کے طور پہ یاد کیا۔ ان کی زندگی میں زراعت اور دیہی پس منظر نمایاں تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو کاروبار اور تعلیم کے لیے حوصلہ دیا، جس نے بعد میں خاندان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، اور ہجرت کے بعد ان کے بیٹے محمد شریف نے لوہے کی صنعت میں قدم رکھا اور اتفاق فاؤنڈری جیسی بڑی صنعتی کمپنی قائم کی، جو نواز شریف خاندان کی کامیابی کی بنیاد بنی۔ محمد بخش شریف کے بارے میں زیادہ تر معلومات انہی کی خاندان کی روایات اور کہانیوں تک محدود ہے، جبکہ نواز شریف کے والد محمد شریف 1947 میں قیام پاکستان کے وقت امرتسر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور لاہور میں سکونت اختیار کر لی۔ ہجرت کے بعد انہوں نے لاہور کے اندر لوہے کے کاروبار کا آغاز کیا، جو بعد میں ترقی کرتے ہوئے اتفاق فاؤنڈری کی شکل اختیار کر گیا اور پاکستان کی ایک اہم صنعتی کمپنی بن گئی۔ شریف خاندان اپنے آپ کو کشمیری کہتا ہے، کیونکہ ان کا نسلی پس منظر جموں و کشمیر سے جڑا ہوا ہے۔ ان کے آباء و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے امرتسر کے علاقے میں آباد ہوئے تھے، اور وہ نسلاً کشمیری مسلمانوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے اگرچہ ان کی ہجرت امرتسر سے ہوئی، لیکن وہ اپنی کشمیری شناخت کے اوپر فخر کرتے ہیں اور اسے اپنے خاندانی تاریخ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کشمیری عوام کے ساتھ گہری وابستگی اور تعلق کا گاہے بگاہے اظہار کرتے رہے۔ محمد شریف، جو نواز شریف کے والد تھے، انہوں نے پاکستان ہجرت کے بعد لاہور میں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ابتدا میں انہوں نے چھوٹے پیمانے پر لوہے اور دھاتوں کے کاروبار میں قدم رکھا، اور ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہجرت کے بعد زندگی کو دوبارہ سے ترتیب دینا تھا، کیونکہ وہ اپنے آبائی علاقے امرتسر سے تمام وسائل اور جائیداد کھو کے آئے تھے۔ نئے ماحول میں انہیں مالی مشکلات، صنعتی تجربے کی کمی اور کاروباری روابط کے فقدان جیسے مسائل کا سامنا تھا۔ ان کی محنت اور اصولوں پر مبنی کاروباری انداز نے جلد ہی کامیابی کی راہ پہ انہیں گامزن کیا۔ محمد شریف نے لاہور میں ایک ورکشاپ قائم کی، جہاں زرعی آلات اور دیگر دھاتی مصنوعات تیار کی جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ ان کی صنعت نے ترقی کی، اور 1960 کی دہائی میں انہوں نے اتفاق فاؤنڈری کی بنیاد رکھ دی، اور یہ فاؤنڈری پاکستان کی تیزی سے ترقی کرنے والی صنعتوں میں شامل ہوئی، جو تعمیراتی سامان اور دھاتوں کی مصنوعات تیار کرتی تھی۔ ان کی کامیابی کی بنیاد ان کی دیانتداری، محنت اور جدید کاروباری سوچ تھی۔ محمد شریف نے سیاست میں براہ راست حصہ نہیں لیا، لیکن ان کی کاروباری کامیابیاں اور سماجی تعلقات نے ان کے بیٹوں کو سیاسی میدان میں قدم رکھنے کی راہ ہموار کر دی۔ 1970 کی دہائی میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے صنعتی اداروں کو قومیانے کی پالیسی اپنائی، اتفاق فاؤنڈری بھی قومی تحویل میں لے لی گئی،
جس سے شریف خاندان کو شدید نقصان پہنچا، اور اس کے بعد شریف خاندان نے سیاست کی طرف توجہ دی تاکہ کاروباری طبقے کے حقوق کا دفاع کیا جا سکے۔ نواز شریف نے اپنے والد کی رہنمائی اور تعلقات کے ذریعے سیاست کے اندر قدم رکھا اور انہیں پہلی بار 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں پنجاب کے وزیر خزانہ کے طور پر موقع ملا، جہاں سے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا اور محمد شریف نے پس پردہ رہ کر اپنے بیٹوں کی حمایت کی اور انہیں کاروبار اور سیاست دونوں میں رہنمائی فراہم کی۔ محمد شریف اور ان کے خاندان پر کاروبار میں پیسہ کمانے کے حوالے سے مختلف الزامات اور سوالات اٹھائے گئے۔ ان کے ناقدین کا کہنا تھا کہ ان کی دولت میں اضافہ غیر معمولی حد تک تیز تھا اور یہ حکومتی تعلقات اور سیاسی اثر و رسوخ کا نتیجہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب اتفاق فاؤنڈری دوبارہ شریف خاندان کے حوالے کی گئی تو کئی حلقوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ فیصلہ سیاسی قربت کا نتیجہ تھا جس نے ان کے کاروبار کو دوبارہ پروان چڑھانے میں مدد دی۔ اسی طرح شریف خاندان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے سرکاری بینک سے بھاری قرضے حاصل کیے اور بعد میں یہ قرضے معاف کرائے گئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے کاروبار کو سرکاری منصوبوں اور ٹھیکوں کے ذریعے فوائد دیے گئے، اور خاص طور پر جب نواز شریف سیاست میں آئے تب یہ عمل زیادہ تیزی سے دیکھنے میں آیا۔ جب نواز شریف کی سیاست میں آنے کے بعد شریف خاندان کے کاروبار میں مزید تیزی سے ترقی ہوئی تو یہ الزام عام ہو گیا کہ سیاسی اثر و رسوخ نے ان کے کاروباری فوائد میں اہم کردار ادا کیا، لیکن ان کے حامی یہ بولتے رہے کہ جب سیاست کے اندر قدم رکھا جائے تو پھر کردار کے اوپر بے شمار سوالات تو اٹھائے جاتے ہیں، تو اگر ان کی پرواہ کرنے لگیں تو آپ بہتر ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ لیکن بیرون ملک اثاثوں کے حوالے سے بھی اس وقت سوالات اٹھے جب خاص طور پر پیناما پیپرز کے انکشافات کے بعد نواز شریف کے بچوں کے نام آف شور کمپنیز کے ذریعے خریدی گئی جائیدادوں سے جوڑے گئے۔ شریف خاندان ان تمام الزامات کو مسترد کرتا رہا اور موقف یہ اپناتا رہا کہ ان کی دولت ان کی محنت، دیانتداری اور کاروباری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ ان کے مطابق ان کا کاروبار قیام پاکستان سے پہلے ہی قائم کیا گیا تھا اور ہجرت کے بعد سخت محنت اور مشکلات کے باوجود انہوں نے اسے دوبارہ کامیاب بنایا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان پر لگائے گئے الزامات زیادہ تر سیاسی بنیادوں پر تھے اور ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ نواز شریف پہلی بار 1981 میں جب پنجاب کے وزیر خزانہ بنے، جو ان کے سیاسی کریئر کا ابتدائی سنگ میل تھا، اس وقت تک وہ مالی اور سیاسی طور پہ مکمل طور پہ مستحکم نہیں تھے، لیکن ان کے خاندان کی کاروباری کامیابیاں اور اہم حکومتی حلقوں میں روابط نے ان کی ترقی کی راہ ہموار ضرور کر دی تھی۔ سیاسی طور پہ نواز شریف کے خاندان کی کوئی نمایاں حیثیت نہیں تھی، لیکن جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کے والد محمد شریف کے تعلقات نے نواز شریف کو سیاست میں متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ضیاء الحق کی کاروباری طبقے کے ساتھ قربت اور شریف خاندان کے ساتھ صنعت کاری کے شعبے میں کارکردگی نے نواز شریف کو ایک موزوں امیدوار کے طور پر پیش کیا۔ ان کے سیاست میں آنے کی بنیاد ضیاء الحق کے اس ویژن کے اوپر تھی کہ کاروباری افراد کو حکومت میں شامل کیا جائے تاکہ معیشت کی ترقی پر توجہ دی جا سکے۔ لہٰذا نواز شریف کے وزیر خزانہ بننے سے پہلے ان کی مالی حیثیت شریف خاندان کے کاروبار کی بحالی کی بدولت مستحکم تھی، لیکن وہ سیاسی طور پہ ابھرنے کے ابتدائی مراحل میں تھے۔ ان کی سیاست میں انٹری بنیادی طور پہ ضیاء الحق کی سرپرستی اور ان کے خاندان کے کاروباری پس منظر کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ نواز شریف نے 1981 میں جب پنجاب کے وزیر خزانہ کے طور پہ اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کیا، اس وقت ان کی زندگی میں مالی طور پہ مستحکم ہونے کے باوجود سیاسی طور پہ انہیں اپنی شناخت بنانے میں وقت لگا۔ وزیر خزانہ کے طور پہ نواز شریف نے اپنی انتظامی صلاحیتوں اور اقتصادی معاملات کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ ان کی کارکردگی کو سرکاری امور میں بہتری کے طور پہ سراہا گیا اور ان کے ترقیاتی منصوبوں کی وجہ سے عوام میں ان کی پذیرائی بڑھنے لگی۔ وزیر خزانہ بننے کے بعد ان کے بارے میں یہ تاثر قائم ہوا کہ وہ محنتی اور فیصلہ کن شخصیت کے مالک ہیں۔ 1985 آیا اور 1985 میں نواز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا۔ اس کے بعد ان کی سیاسی زندگی میں ایک اور نیا موڑ آیا۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان پر کئی الزامات لگے،
خاص طور پر ان کے تعلقات اور کاروباری معاملات کے حوالے سے۔ بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ ان کی سیاسی کامیابی اور اثر و رسوخ کا تعلق ان کے کاروباری پس منظر اور ضیاء الحق کے ساتھ تعلقات سے تھا۔ ان پر یہ بھی الزام لگا کہ انہوں نے اپنے سیاسی اور رسوخ کا فائدہ اٹھا کر کاروباری کامیابیاں حاصل کی اور اپنے خاندان کی دولت میں اضافہ کیا۔ ان کے مخالفین نے انہیں کرپٹ اور اس وقت اختیارات کا غلط استعمال کرنے والا قرار دے دیا۔ دوسری طرف ان کی تعریف کی جانے لگی، خاص طور پہ ان کے دور میں پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کی کامیابیوں کے حوالے سے، لاہور کی سڑکوں کی کشادگی کے حوالے سے، شہر میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے حوالے سے، تعلیمی اداروں کی ترقی جیسے منصوبوں نے ان کی عوامی مقبولیت میں اضافہ کیا۔ ان کے دور میں ایک خاص بات یہ رہی کہ انہوں نے پنجاب میں اپنے اثر و رسوخ کا بھرپور استعمال کیا اور اپنے سیاسی حریفوں کو کمزور کیا، جس کے باعث ان کے بارے میں چالاک اور کامیاب سیاستدان ہونے کی رائے قائم ہو گئی۔ نواز شریف کا سیاسی سفر ان کے عروج اور مخالفین کے الزامات دونوں کا مرکب رہا۔ وزیر خزانہ سے وزیر اعلیٰ بننے تک انہوں نے اپنی سیاسی حکمت عملی سے بہت کچھ حاصل کیا، مگر ان اقدامات پر نظر رکھنے والے حلقوں نے ہمیشہ ان کے اوپر سوالات اٹھائے۔ نواز شریف کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے پہلی بار وزیر اعظم بننے تک کا سفر پاکستان کی سیاست کے اندر ایک اہم موڑ تھا۔ 1985 میں جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو اس کے بعد صوبے میں ترقیاتی منصوبوں کا جو آغاز کیا، اس کی بدولت عوام میں پذیرائی ملنے لگی اور اسی کی بدولت پنجاب میں صنعتی ترقی کی بھی کوشش ہوئی، جس کے باعث صوبے میں معاشی بہتری آئی اور مقبولیت میں جب اضافہ ہونے لگا تو 1990 میں پہلی بار وزیر اعظم بننے کے بعد نواز شریف نے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ ان کے دور میں نجکاری کا عمل شروع ہوا، موٹر وے جیسے بڑے منصوبے بنائے گئے، ملک میں اقتصادی ترقی کی باتیں ہونے لگیں۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے صنعتی ترقی کی راہ کے اوپر قدم رکھا اور عالمی سطح پر اقتصادی تعلقات بڑھائے جانے لگے، لیکن ان کی قیادت کے اوپر تنقید بھی ہوئی۔ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو دبایا اور اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے بعض اقدامات کیے، جن میں عدلیہ اور میڈیا کے اوپر دباؤ ڈالنا شامل تھا۔ ان کے دور میں پارلیمنٹ اور فوج کے ساتھ بھی کشیدگی رہی، جس کی وجہ سے ان کی حکومتی پوزیشن کمزور ہوئی۔ ان کے کاروباری مفادات اور سیاست میں ملوث ہونے پر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ اس کے علاوہ ان کے اقتدار میں بعض کرپشن کے الزامات بھی سامنے آئے، جنہوں نے ان کی حکومت کو متنازع بنایا۔ اور نواز شریف کا یہ دور سیاسی طور کے اوپر متنازع رہا، جس میں کامیابیاں بھی تھیں اور چیلنجز بھی۔ انہوں نے پاکستان میں کچھ اہم ترقیاتی منصوبے شروع کیے، لیکن ان کی حکومت پر الزامات اور مخالفین سے لڑائیوں کا سامنا بھی تھا۔ اور نواز شریف کا پہلی بار وزیر اعظم بننے سے اترنے تک کا سفر ایک انتہائی متنازع اور پیچیدہ دور تھا۔ ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان میں سیاسی، معاشی اور انتظامی طور پہ کئی بڑی تبدیلیاں آئیں۔ نواز شریف 1990 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی حکومت میں مختلف اصلاحات کی اور ان کے دور میں پاکستان کی معیشت میں بہتری تو آئی، عالمی سطح پر بھی پاکستان کی اقتصادی پوزیشن مضبوط تو ہوئی۔ نواز شریف نے اپنی حکومت کے دوران کئی فیصلے کیے جنہوں نے مقبولیت کے اندر تو اضافہ کیا، لیکن ساتھ ہی سیاسی مخالفین کو دبانے کا الزام ان کے سر کے اوپر عائد رہا۔ اس کے نتیجے میں ان پر آمریت کی جانب مائل ہونے کا الزام عائد کر دیا گیا۔ ان کے دور حکومت میں عدلیہ، میڈیا اور فوج کے ساتھ کشیدگی بڑھی، جس سے سیاسی ماحول تناؤ کا شکار ہوا اور 1993 میں نواز شریف کی حکومت کے دوران معاملات اس قدر بگڑ گئے کہ انہیں استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ ان کے استعفے کی وجہ اختلافات کا بڑھنا اور صدر فاروق لغاری کے ساتھ کشیدگی تھی۔ اس وقت نواز شریف پر یہ بھی الزام تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں کمی لانے اور اپنی طاقت کو مزید مستحکم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ان کا استعفیٰ سیاسی بحران کا سبب بنا اور انہیں سیاسی طور پر پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن نواز شریف نے سیاست میں واپس آنے کے لیے وقت ضائع نہیں کیا۔ 1997 میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئے اور اس بار ان کا سیاسی منظرنامہ مختلف تھا۔ ان کے دوبارہ وزیر اعظم بننے سے پہلے انہوں نے اپنے مخالفین کو سختی سے نمٹنے کی حکمت عملی اپنائی۔ نواز شریف نے اپنی دوسری حکومت میں طاقتور اداروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا اور فوج کے ساتھ بھی بہتر تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ ان کے دور میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، جس سے نواز شریف عالمی سطح کے اوپر مشہور ہو گئے اور پاکستان کو ایک جوہری طاقت کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی ان کے دور میں بھی سیاسی کشیدگیاں برقرار رہیں اور آخر کار 1999 میں فوجی بغاوت کے ذریعے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور جنرل پرویز مشرف کے اقتدار میں آنے کے بعد نواز شریف کو گرفتار ابتدائی طور پہ کر لیا گیا اور بعد میں انہیں سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا۔
नवाज शरीफ का यह सफर एक तरफ सियासी कामयाबियों का था, लेकिन दूसरी तरफ ये उनकी हुकूमत के अंदरूनी तनाज़ात, फौजी मुदाखलत और अदलिया के साथ कशीदगी से भी जुड़ा हुआ था। उनकी पहली हुकूमत में जो कुछ हुआ वो उनके सियासी करियर की पेचीदगियां और तनाज़ात का आगाज था। इस दौरान उन्होंने कई कामयाब इक्तिसादी मंसूबे शुरू किए, लेकिन सियासी महाज पर वो खुद को कई चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करते हुए देखते रहे। नवाज शरीफ का जलावतनी से लेकर तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने तक का सफर भी एक पेचीदा और चैलेंजिंग सियासी सफर था। 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने फौजी बगावत की, हुकूमत का खात्मा हुआ, सऊदी अरब जिलावतन कर दिया गया, तो जिलावतनी के दौरान नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत से अलग रहे, लेकिन उनका सियासी असर खत्म नहीं हुआ। उनके हामी मुसलसल उनकी वापसी के लिए जदोजहद करते रहे और 2007 में सऊदी अरब से वापस आने की इजाजत मिलने के बाद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में दोबारा सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी। वापसी के बाद नवाज शरीफ ने अपनी जमात मुस्लिम लीग नून को मुस्तहकम किया और 2008 में मुशर्रफ के इक़्तिदार के खात्मे के बाद पाकिस्तान में सियासी माहौल तेजी से बदल गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मजबूत अपोजिशन की और 2013 में होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली और नवाज शरीफ तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। उनके तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उन्होंने मईशत की बेहतरी, तवानाई बहरान के हल और सी पैक जैसे अहम मंसूबों पर काम शुरू किया। उनके दौर में कई तरक्याती मंसूबे शुरू हुए, जिनमें सड़कों की तामीर, तवानाई के मंसूबे और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी शामिल थी, लेकिन उनकी हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना था। पैनामा पेपर्स के इंकशाफात के बाद नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात सामने आने लगे, जिसके नतीजे में उनके खिलाफ अदलिया में मुकदमात चलाए गए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल करार दिया, जिससे उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ और यह एक संगीन सियासी उतार चढ़ाव था। उनकी नाअहली के बाद उनके सियासी मुस्तकबिल के ऊपर सवालात उठने लगे, लेकिन नवाज शरीफ ने इसके बावजूद अपनी जमात की क़यादत बरकरार रखी और सियासी मैदान में अपनी मौजूदगी को बरकरार रखा। नवाज शरीफ का तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इक़्तिदार से हटने और फिर उसके बाद सियासत का सफ़र भी एक पेचीदा मामला था। 2017 में तमाम तर इंकशाफात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको नाअहल करार दिया, तो उनकी नाअहली के बाद उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ा, जिससे उनकी अपनी हुकूमत का तो खात्मा हुआ, लेकिन उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को बतौर वज़ीर-ए-आज़म नॉमिनेट कर दिया। नाअहली के बाद नवाज शरीफ को शदीद सियासी, कानूनी और शख्सी चैलेंजेस का सामना रहा। उन पर बदउनवानी के इल्जामात के तहत मुख्तलिफ मुकदमात चलाए गए, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। 2018 में उन्हें अल अजीजिया स्टील मिल्स केस में सजा सुना दी गई और कैद की सजा हुई। नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमात उनके मुखालिफिन के लिए खुशी का बायस थे, जबकि उनके हामियों का यह मानना था कि ये मुकदमात सियासी इंतकाम का नतीजा है। कैद की सजा के दौरान नवाज शरीफ की सेहत में गिरावट आई, जिसके बाद वो इलाज की गर्ज से दरखास्त देकर बैरून मुल्क चले गए। उनके मुखालिफिन कहते रहे कि भाग गए, डर के भागे और इसको उज़र बनाया गया। उन्हें 2019 में मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी गई और वह लंदन मुंतकिल हो गए, जहां उनका इलाज भी जारी रहा और सियासी सरगर्मियां भी। इस दौरान नवाज शरीफ की सियासत में उनकी गैर मौजूदगी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मुश्किलात में डाल दिया। उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद पार्टी ने इंतखाबी मैदान में हिस्सा लिया और शहबाज शरीफ ने पार्टी की क़यादत संभाल ली। नवाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी के दौरान उनके खिलाफ कानूनी और सियासी दबाव जारी रहा और उनके हामी ये कहते रहे कि उन्हें सियासी वजूहात की बिना पर जेल भेजा गया और बाद में उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन नवाज शरीफ ने अपने वापसी का इरादा जाहिर किया था और 2022 तक उनकी वापसी की कोई वाज़ेह तारीख ना आई। इस दौरान पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हो गई। इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान में सियासी माहौल तेज हुआ। नवाज शरीफ के तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद के सफर में उनका सियासी उरूज और जवाल दोनों शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी, कैद, बैरून मुल्क जाने के दौरान उन पर शदीद कानूनी सियासी दबाव। वो अपने हामियों के साथ राबिते में रहते हुए पाकिस्तान की सियासत में अपने किरदार को बरकरार रखने की कोशिश करते रहे। उनके दौर के बाद मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को कायद के तौर पर मुंतखब किया और नवाज शरीफ की सियासत में वापसी के सवालात अब भी अहम है, क्योंकि चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए वो पाकिस्तान में वापस आए, लेकिन शायद तकदीर को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना मंजूर नहीं था। और अब की बार इस जन्मदिन के मौके के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़हनी तौर के ऊपर खुद को तब्दील कर चुके हैं। हालात की मार ने बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन उनके मुखालिफिन ये राय रखते हैं कि ऐसी कोई तब्दीली वकूअ पज़ीर नहीं हुई। वो माजी में जैसे थे वैसे ही मुखालिफिन के बारे में अब भी है, लेकिन हालात बेहतरी की तरफ गामजन होने में वक्त नहीं लगता। उम्मीद करते हैं कि जो भी पाकिस्तान के सियासतदान हैं
कम अज कम जन्मदिन के मौके पे ये सोच लें कि पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए अपने मफादात को किस हद तक आगे रखा था और अवामी मफादात को किस हद तक। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।